کا کمرہ ہے، یہ احمد علی کا بچہ ہے، کل احمد علی کا ختم ہے، پھر احمد علی کی برسی ہوگی، یہ احمد علی کی کار ہے، پھر احمد علی شروع ہو گیا۔ گویا جب تک جسم میں روح تھی یہ تب تک احمد علی تھا۔ قبر میں جانے کے بعد جب اس کو ملائکہ نے اٹھایا یہ پھر احمد علی بن گیا۔ یہ میت اسی دورانیے میں تھا کہ جس دورانیے میں اس جسم سے روح پرواز کر گئی تھی۔ اب اندازہ آپ خود لگا لیں کہ احمد علی اس باڈی کا نام ہے یا احمد علی اس روح کا نام ہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اب احمد علی کون ہے؟ احمد علی وہ ہے جو اس باڈی کے اندر پنہا ہے، جو اس باڈی کے اندر پوشیدہ ہے، جو اس جسم کے اندر پوشیدہ ہے، وہ احمد علی ہے۔ اور یہی بات مولانا رومی کہتے ہیں کہ گر نبود ذات حق اندر وجود آب گل را کیا ملک کر دی سجود، کہ اگر اس وجود کے اندر وہ روح کا نوری جوہر موجود نہ ہوتا تو مٹی اور پانی کو فرشتے کیسے سجدہ کرتے؟ تو دیکھیں احمد علی روح کا نام ہے، اور یہ جب روح نکل گئی تو یہ کیا رہ گیا؟ میت۔ ہم نے اپنی روحانی اقدار کو، اپنی اسپرچول ویلیوز کو ہم نے چھوڑ کے اب کس کے اوپر اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی بنیادیں رکھی ہیں؟ میت کے اوپر۔ ہم نے جو روحانی انسانی معاشرہ تھا اس کو ہم نے ترک کر دیا، اور ہم نے جو اپنی بنیادیں ہیں وہ ہم نے میت کے معاشرے کے اوپر رکھنی۔ اور اب آپ مجھے بتائیں کہ ڈیڈ باڈی کی نیچر کیا ہے؟ ایک بڑا نیچرل سے ایک سوال ہے۔ نیچر اس کی یہ ہے کہ اس کو اگر مسالے نہ لگائے جائیں، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے، وہ اگر پڑی رہے کچھ زیادہ دیر تک، تو یہ اس کی نیچر میں شامل ہے کہ وہ تعفن پھیلاتی ہے، وہ بدبو پھیلاتی ہے۔ اور ہم نے اپنی بنیادیں، اپنے معاشرے کی بنیادیں، جب اپنی روحانی اقدار کو، اپنی اسپرچول ویلیوز کو چھوڑ کے ہم نے صرف اس جسم کے اوپر ہم نے جب اس کی بنیادیں رکھ دی، اس ڈیڈ باڈی کے اوپر جب ہم نے اس کی بنیادیں رکھ دی، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس معاشرے کے اندر جو یہ تعفن اور یہ جو بدبو نفرت کی پھیلی ہوئی ہے یہ کیسے نہیں پھیلے گی؟ اگر اس نفرت کی بدبو کو، ان تعصبات کی بدبو کو، دہشت گردی کی اس بدبو کو، اور دنیا کے اندر جو لوگ محکوموں کو، جو لوگ مفتوحوں کو، جو لوگ غریب کو اور جو لوگ ضعیفوں کو رون دینا چاہتی ہیں، جو اقوام، ان کے اندر جو یہ کچل ڈالنے کا یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اسپرچول ویلیوز کے ساتھ ختم ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ میت کے اوپر جس کی ہم بنیاد رکھیں گے، اقبال نے کیا خوبصورت بات کہی تھی کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ ہم نے اس شاخ نازک پہ اپنے معاشرے کی بنیادیں رکھ دیں۔ میرے نوجوان بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ بنیادی خرابی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جس سے ہم یعنی انسان ذلیل ہو رہے ہیں، انسان رسوا ہو رہے ہیں۔ اور اگر اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو انسانیت کی بنیادوں کے اوپر ہم نے اس کو محفوظ بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر ان اپنی روحانی اقدار کو زندہ کرنا ہوگا، ان اپنی روحانی اقدار کو بلند کرنا ہوگا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ یک لخت ساری قوم کی، یک لخت ساری انسانیت کی تقدیر بدل جائے۔ یہ قطرہ قطرہ ملنے سے دریا بنتے ہیں، قطرہ قطرہ ملنے سے سمندر بنتے ہیں۔ ہم میں سے ایک ایک جب اپنے کردار کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب ہم اپنی بنیادیں وہ روحانیت کے اوپر رکھیں گے، اور اپنے مادی تقاضوں اور اپنے روحانی تقاضوں کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے جب ہم آگے بڑھیں گے
تو اس وقت ہماری یہ بنیادیں بھی درست ہو جائیں گی. ہمارے درمیان جو یہ نفرتوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں یہ پہاڑ بھی پھر منہدم ہوں گے. اور میں ایک اور گزارش جو آپ تمام نوجوانوں کو کرنا چاہتا ہوں، فارسی کا ایک شعر ہے، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، جن کو میں ان الفاظ میں کہوں گا کہ جوانی میں اپنی محنتیں، جوانی میں اپنی کاوشیں، اپنی جوانی کے ولولے، اپنی جوانی کے جذبے، اپنی جوانی کی دھڑکنیں اور اپنی جوانی کا گرم خون، اس کو جب انسان انسانیت کے لیے، جس کو اللہ نے کہا الخلق و عیال اللہ، کہ یہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ان بنیادوں پہ جب اس کو یہ نوجوان لے کے آئیں گے تو پھر ہی اس کائنات کی تقدیر بدل سکتی ہے. ورنہ اگر ہم اپنی بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی کوئی کنسٹرکٹیو کام کر لیں گے، تو وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی ظلم کرنا چھوڑ دیتا ہے، اگر ہم سدھر گئے تو کیا ہو جائے گا. اس لیے ہمیں اس چیز کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے روحانی اور اپنے مادی تقاضوں کو امتزاج دیتے ہوئے ان دونوں کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور میں آخر میں حضرت علامہ اقبال کی اسی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام سے ایک اور اقتباس عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ کے اس شعر کی ترجمانی ہے وہ اقتباس کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. کسی قوم میں انحطاط یعنی زوال روکنے کے لیے ایسے افراد کی قوت ہی مؤثر ہو سکتی ہے جو اپنے من میں ڈوب جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ایسے افراد ہی، یہ آپ حضرات کے لیے علامہ نے کہا ہے کہ ایسے افراد ہی زندگی کو گہرے طور پر جان سکتے ہیں، یہی لوگ نئے معیارات کا تعین کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جب آپ اس کانفرنس سے جائیں گے آپ ان نئے معیارات کا تعین کریں گے جن کا خواب قائد اعظم نے اور جن کا خواب حضرت علامہ اقبال نے دیکھا تھا. بہت شکریہ، بہت مہربانی. The importance of spirit. بہت سی صاحبزادہ صاحب بہت سی نئی باتیں سننے کو اور سمجھنے کو ملی، اور میرے خیال میں جو آپ نے بات کی نا، رسپیکٹ آف دا باڈی از جسٹ بیکاز آف دا اسپرٹ، ادروائز باڈی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اینی جی کافی ایک میں کہتا ہوں کہ سوچ پہ مجبور کرنے والی ایک بات تھی اور بڑی انٹرسٹنگ بات بھی تھی.